السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. کمرہ ایپیسوڈ 83. آبی وہاں سے نکلا تو میں اندر سے دروازہ بند کر کے چادر تان کر سو گیا. مجھے نیند نے بے بس کر رکھا تھا. میری آنکھ کھلی تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے. ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت نکلا نہیں تھا. میں ہوٹل کے سجے سورے غسل خانے میں جا کر خوب مل مل کر نہایا. پھر وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے لیے کھانا منگوا لیا. وہ لوگ ہر شے بہت مہنگی بیچتے تھے. میں نے دل میں کہا ٹھیک ہے بھائی، اتارو ان کی کھال جو یہاں آتے ہیں. یہ بھی تو کسی کی کھال اتار کر یہاں ٹھہرنے کے قابل ہوتے ہیں. مجھے اس شام ہر حال میں سروری بیگم سے ملنا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس کے جو آدمی سرحد سے پار آتے ہیں وہ بھی میرے بہت کام آ سکتے تھے. آبی اس کمرے سے ساری چیزیں اٹیچی کیس میں بھر کر باہر لے جا چکا تھا. میں نے ادھر ادھر جھانک کر دیکھا. وہاں ہماری ایک بھی چیز باقی نہیں تھی. یہ عجیب سانحہ تھا کہ ہر چوتھے روز مجھے اور آبی کو اپنی ضرورت کی اشیاء نئے سرے سے خریدنی پڑتی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ہر بار غارت ہو جاتی تھی. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پھر سے لنڈورے ہو جاتے تھے. اس وقت میرا پھر یہی حال تھا کہ میرے پاس ایک ٹوتھ برش تک باقی نہیں رہ گیا تھا. ایسی بے سر و سامانی کی زندگی کسی کی نہ ہوگی. ہم سے ہر شے آپ ہی آپ منہ موڑ لیتی تھی جیسے ہم اس کے لائق ہی نہ تھے. یہی قیاس مجھے الماس کے معاملے پر بھی منطبق ہوتا نظر آ رہا تھا. آبی ہوا کے ایک پاگل جھونکے کی طرح الماس کے پیچھے بھاگا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ الماس کو کیسے اپنے قبضے کی بوتل میں بند کر سکے گا. اور اب وہ 50 لاکھ روپے کی تلاش میں چل نکلا تھا. تب یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ عین ممکن ہے الماس نے اس سے کہا ہو کہ وہ حق مہر کے طور پر اپنی ساری زمین اس کے نام لکھوا دیں. اس نے یہی مانگا ہوگا اپنی محبت کا معاوضہ. وہ اس سے کم پر آبی سے بات نہیں کر سکتی، اور آبی کو یوں اپنے شکنجے میں کس کر وہ اس کا لہو نچوڑ لینے پر آمادہ تھی. میں نے اس مسئلے پر بہت سوچا، بہت سر پٹکا، مگر مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا. میں آبی کو جانتا تھا. اس کے سر میں جو سودا سما جاتا تھا وہ اس کی کھوپڑی کھولے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا. یہی اس کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے متعفن خرابی تھی. مجھے معلوم تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اس الماس کے لیے اس نے میرا بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ میں کس طوفان کی زد میں ہوں اور میرے راستے میں کیسے کیسے مہیب غار منہ کھولے پڑے ہیں. میں دیر تک ہوٹل کے اس کمرے میں کرسی پر بیٹھا صورتحال پر غور کرتا رہا. جب سوچ کے تانے بانے بہت طویل ہو گئے تو میرے ذہن پر دھند چھانے لگی. مجھے سروری خانم کا خیال آیا. اس کے عقب میں کھڑی مسند آرا مجھے نظر آئی. وہ دن یاد آیا جب بخاری کلینک میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا. وہ بیمار تھی، مزمحل تھی، افسردگی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اسے یہ منظور نہیں تھا کہ میں آہو کے خلاف اس کے سامنے کوئی بات کہوں. وہ مکمل طور پر خود کو ان لوگوں کے حوالے کر چکی تھی جو اسے ریزہ ریزہ کر دینے پر تلے ہوئے تھے. وہ ان کی چال کو سمجھ نہیں رہی تھی. اس نے سروری بیگم پر بھی اعتماد کر رکھا تھا اور اپنے بہنوئی پر بھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اسے کس قسم کے ہم رنگ زمین دام میں پھانس چکے ہیں. اس سے ملنے کو بار بار میرا دل تڑپ رہا تھا، مگر ہر بار آسیہ نے مجھے اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر دیا. اب جو نئی افتاد اس پر پڑی تھی وہ سراسر میری وجہ سے تھی. کبیر شاہ نے اگرچہ اس سونے کے لالچ میں ہی اسے پناہ دی تھی. وہ اس کی سرپرستی میں رہ کر اسپتال سے صحت یاب ہو کر نکلی تھی، مگر وہ پھر کھو گئی تھی. اب وہ جس دھول میں گم ہوئی تھی وہ میرے ہی اعمال کی پیدا کردہ تھی. اب خدا ہی جانتا تھا کہ میری وہ بد نصیب مظلوم بہن کہاں اور کس حال میں ہوگی. میں نے بہت سوچا. ہوٹل کے اس سناٹے سے لبریز کمرے میں بیٹھ کر شام تک میں نے بہت سے سگریٹ پھونکے. زندگی کے سارے نشے و فراز کو کھنگال ڈالا، مگر اپنے مسائل کا مجھے کوئی بھی حل نظر نہیں آیا. شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو میں نے چائے منگوا کر 2 پیالیاں حلق سے اتاری اور پھر ہوٹل کا تمام حساب بے باک کر کے کوئی 8 بجے باہر نکل آیا. جب میں ٹیکسی میں بیٹھ کر آہو کے دروازے پر پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے. میری پہلی دستک پر کبری نے دروازہ کھول دیا. استاد، مجھے معلوم تھا تم ٹھیک 9 بجے یہاں پہنچ جاؤ گے. تجھے الارم ہوتا ہے کیا؟ کیسے پتہ چل گیا تجھے؟ میں نے اندر صحن میں پہنچ کر کہا. وہ ڈاکوؤں کا ٹائم تو مشہور بات ہے نا استاد. بکواس مت کیا کر کبری. میں شریف آدمی ہوں سالے. میرا لباس نہیں دیکھ رہا تو؟ اس میں تو تم بالکل سر چھوٹو نام رکھتے ہو استاد. وہ پنجاب کا گورنر ہوا کرتا تھا. گورنر کے وزیر اعلیٰ تیرے ساتھ پڑھا کرتا تھا وہ کچی پہلی میں؟ نہیں یار، اس کی خالہ سے میرا وہ چل رہا تھا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، لو افیئر. پر بیچ میں ان کا ہندوستان بن گیا اور ہمارا وہ عشق چھپکلی کی دم کی طرح کٹ کر رہ گیا. اچھا،
اتنی اونچی جگہ ہاتھ مارا تھا تم نے؟ ابے وہ تو تجھ سے 30 سال بڑی ہوگی. وہ دراصل بچوں کی شوقین تھی نا، اس لیے. فٹے منہ تیرے ساتھ ہر مکالمہ غلط ہو جاتا ہے. تو استاد تو فلم بھی تو غلط بناتا ہے نا. آج دیکھ بیگم صاحبہ تیرے انتظار میں ہے. کیا مطلب؟ ذرا بچ کے جانا، تیرے دشمن کی بیوی ہے، کہیں کسی چکر میں نہ ڈال دے وہ تجھے. میں ایک چوہا پکڑ دیتا ہوں، کوئی کھانے کی چیز سے پہلے اس کو چکھا دینا. نہیں یار، ایسا بھی اندھیر نہیں مچا. بہرحال انہیں بتا کہ ہم آئے ہیں. جا سیڑھی چڑھ جا، اللہ کا نام لے کر، رام بھلی کرے گا. یہ کہہ کر اس نے سیڑھی کا دروازہ کھول دیا. میں زینے پر احتیاط سے قدم پھرتا اوپر پہنچا تو ہلکی سی کھنکار پر سروری خانم لپک کر سامنے آ گئی. ارے آپ! جیلانی صاحب میں آپ کے انتظار میں کھڑی تھی. یہ کبری کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ ایسے ہی خوش آمدید کہہ رہا تھا. پرانا مہربان ہے نا. ہاں، بڑی تعریفیں کرتا ہے آپ کی. اللہ، آج آپ کتنے سج رہے اس لباس میں. آپ کی مہربانی ہے خانم. وہ مجھے نشستگاہ میں پہنچا کر بولی. یہ تو آپ کے نظر لگ جانے کے دن ہے. اور آپ کے تو شاید کلیجے میں اتر جانے کے دن ہے. وہ جھیپ سی گئی، اٹھی اور فریج میں سے میرے لیے برف میں لگی کوکا کولا کی بوتلیں نکال لائی. ان دنوں ہر جگہ مجھے اسی مشروب سے واسطہ پڑتا تھا. بہرحال اسے میں نے پی لی. اس کا ذائقہ کچھ زیادہ ہی غیر مانوس تھا. اس نے مجھے ٹھہر ٹھہر کر 4 گلاس پلا دیے. آپ کے وہ آدمی نہیں آئے، وہ واٹر پار والے؟ نہیں جیلانی صاحب، ان میں سے تو آج کوئی بھی نہیں آیا، مگر ان کا کوئی ٹھیک وقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ابھی آ جائے. میں دراصل انہی کے لیے آیا ہوں. کام نہیں بتائیں گے آپ مجھے؟ کیا کہوں خانم، میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے. مجھے آسیہ کے لیے بہت خوار ہونا پڑ رہا ہے. آخر ہوا کیا؟ اب وہ کہاں چلی گئی؟ یہ کہہ کر سروری خانم صوفے پر بیٹھ گئی. وہ بھی اس رات شیشہ اوڑھ کر بیٹھی تھی. وہ 4 گلاس کوکا کولا پینے کے بعد مجھے بے حد حسین نظر آنے لگی تھی. میرے ذہن کی حالت عجیب و غریب ہوتی جا رہی تھی. میں نے بے کم و کاست اسے پاگلوں کی طرح وہ ساری باتیں بتا دی جن کو میں عام حالات میں شاید اسے کبھی نہ بتاتا. یہ بات مجھ پر بہت بعد میں آیا ہوئی کہ کوکا کولا کی ان بوتلوں میں اس نے وسکی ملا رکھی تھی جو اس برق رقصہ نے مجھے بڑے قرینے سے رہ کر پلا دی تھی. اثر اس کا ظاہر ہونے لگا تھا. میری باتیں سن کر وہ رونے لگی تو آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ میں نے جیب سے ڈھلو صاحب کا دیا ہوا سفید رومال نکالا اور اس کے آنسو پوچھنے لگا. میں اس کا وہ گریہ کسی بھی طرح برداشت نہیں کر رہا تھا. ہاں، میری ذہنی اور قلبی کیفیت ایسی رقت آمیز ہو گئی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی رونے لگا. اب مجھے وہ سب کچھ یاد آتا ہے تو میں بے اختیار ہنس دیتا ہوں. اس بدبخت نے شاید بوتلوں میں چغتائی دور کے نسخوں کے مطابق تھوڑی سی بھنگ بھی ملا دی تھی. کوئی 15-20 منٹ کے بعد اس نے 3 گلاس اور بھر لیے جن کو میں نے بڑے شوق سے حلق میں انڈیل لیا. 3 گلاس وہ چڑھا گئی. وہ بڑی خوش تھی. میرے لیے اس نے ڈھیر سارے کھانوں کا انتظام کر رکھا تھا. اس میں سب سے فروا چیز کباب تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آدھی رات تک مجھے کوکا کولا بھی اٹھ اٹھ کر پلاتی رہی اور کباب بھی کھلاتی رہی. اس نے بلاخر مجھے شکار کر لیا تھا. خدا میرے گناہ معاف کرے. میں اس دلدل سے بچتے بچتے بھی 1000 کوشش کے باوجود بے ارادہ اس میں جا کے رہا تھا. آپ کو شاید یقین نہ آئے مگر حقیقت یہی ہے کہ میں سروری خانم کے گھر میں کافرستان کے بودلک کی طرح 3 دن بند پڑا رہا. وہ مجھے ہوش و خرد کے حلقے میں آنے ہی نہیں دیتی تھی. اس نے مجھے کچھ ایسے مشروبات پر ڈال دیا تھا کہ ان کے لیے میرے دل سے، میری زبان سے حل من مزید کی صدا اٹھتی تھی. ان مشروبات کی خمار آگی لذت مجھے اتنی بھا گئی، اتنی مرغوب ہو گئی کہ میں بھول ہی گیا کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، وہ سروری خانم کون ہے اور اس کا مقام کیا ہے. میں سبھی کچھ فراموش کر بیٹھا. میری زندگی سے وہ 3 دن نکال دیے جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میں بہت ہی نیک اور پارسا آدمی ہوں. مگر سروری کا ارادہ میرے لیے باغ ارم کا سانپ بن گیا تھا. 3 دن گزر گئے. 3 بڑے ہی ہیجان خیز اور مسرت آگے دن. ان کا ایک ایک لمحہ مجھے عزیز ہو گیا تھا. وہ چوتھے دن صبح کی بات تھی کہ اچانک سیڑھیوں کے بند دروازے پر بڑی زور کی دستک ابھری. ہم دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے. یہ کون بدتمیز ہے؟ کبری ہے تو اسے شوٹ کر دو. میں نے متعلق العنان حکمران کی طرح تکیے میں سر دیتے ہوئے کہا. یہ کبری نہیں ہے جیلانی، یہ میرا خیال ہے آہو ہے. آہو؟ وہ تمہارا شوہر. بلاؤ اس بے غیرت کو. سمجھتا کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ تم اس کی بیوی ہو نا سروری خانم. میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا. شراب مجھ پر ابھی تک طاری تھی. مجھ سے رے کا لفظ صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں یہی کہہ رہا تھا.
یاد یوں ہے کہ میرے ذہن کا کوئی نہ کوئی حصہ اس وقت بھی صحیح کام کر رہا تھا۔ دستک میں اچانک شدت پیدا ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کر پانی کا نل کھول کر اپنے ہاتھ بھگوئے اور پھر تولیہ ہاتھ میں لے کر بولی، تم ادھر اس کمرے میں چلے جاؤ، میں اسے سنبھالتی ہوں۔ دروازہ کھولو سروری، کیا کر رہی ہو اندر؟ آہو بہت طیش میں تھا۔ میں اسے منہ ہی منہ میں بے نقط سناتا ہوا اٹھا اور پستول سیدھے ہاتھ میں تھام کر اسی طرف چل دیا جدھر سے دستک کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سروری نے اچانک مجھے پیچھے کھینچا اور اپنی خوابگاہ کے عقبی کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کا پچھلا دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل جاؤ۔ وہ مجھے ان 3 دنوں میں آپ سے تم اور تو کہنے لگی تھی۔ وہ مجھے ایک پانی کا جگ بھی دے گئی۔ یہ پانی پی کر منہ پر 2 چیٹے بھی مار لو، تم ہوش میں نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ دوسری طرف سے مقفل کر دیا۔ میں نے منہ پر چیٹے مارے۔ وہ یہی کہہ گئی تھی۔ میں پچھلے 3 دنوں سے یہی کرتا آ رہا تھا جو وہ کہتی تھی۔ منہ پر پانی کے 2 چیٹے ڈالنے سے اچانک مجھے گرد و پیش کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ وہ ایک گھپ اندھیرا کمرہ تھا جس میں ایک روشن دان لگا تھا اور اس کے نیچے ایک دروازہ تھا۔ اب مجھے نہ تو آہو کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی سروری کی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دروازے کی دونوں چٹخنیاں کھول دیں۔ دروازے کے دونوں کواڑ کھلنے لگے۔ عین اس وقت سروری کی خوابگاہ سے مجھے آہو کی غضبناک آواز سنائی دی، کہاں ہے وہ؟ میں کہتا ہوں کہاں چھپایا تم نے جیلانی کو؟ بتاؤ مجھے۔ کون کہتا ہے کہ جیلانی یہاں ہے؟ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ مجھے کبری نے بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیلانی 3 دن سے تمہارے پاس ہے۔ بکواس کرتا ہے وہ، دماغ چل گیا ہے اس کا، بلاؤ اسے میرے سامنے۔ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتا؟ کیا ضرورت ہے اسے بہتان لگانے کی؟ مجھے سچ سچ بتا دے سروری، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آہو نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں کہتی ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بلاؤ اسے، اس کے سر پر قرآن رکھو۔ اگر وہ کہہ دے کہ جیلانی یہاں آیا تھا تو جو چور کی سزا وہ میری۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ یہ اتنی ساری وسکی ملی کوکا کولا کی بوتلیں کیسے بکھر گئی ہیں یہاں؟ کون یہاں پیتا رہا ہے؟ آہو کی یہ بات سنتے ہی میں کمرے سے باہر نکلا۔ راستہ مجھے معلوم تھا۔ میں دبے پاؤں عقبی سیڑھیاں اترا اور آہو کی اس بیٹھک کے دروازے پر جا پہنچا جہاں میں نے پہلے دن قیام کیا تھا۔ دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ میں کواڑ کھول کر آگے بڑھا تو کبری مجھے غسل خانہ صاف کرتا نظر آیا۔ میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اندر سے بیٹھک کے دونوں دروازے تیزی سے بند کر دیے۔ کبری مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی 2000 کے نوٹ اس کے سامنے بیسن پر رکھ دیے۔ یہ کیا ہے استاد؟ کہ تیرا انعام ہے کبری، تو اوپر جا، آہو کے سامنے کہہ دے کہ تھوڑی دیر پہلے تو نے میرے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ ہے۔ اوئے، یہ تو 2000 ہے، آج تو نے حد ہی پار کر دی۔ پر یار، میرے منہ سے وہ بات ایسے ہی نکل گئی تھی۔ آہو تو بس پاگل ہی ہو گیا ہے۔ پر خیر، میں قسم کھا لوں گا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بس تو پھر جلدی جا، میں ولنگٹن اسپتال کے دروازے کے اندر تیرا انتظار کرتا ہوں، آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جا۔ ٹھیک ہے، میں سودا لینے کے بہانے آتا ہوں ابھی، تو چل۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر صحن میں نکلا تو مجھے آہو کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑے دروازے کے قریب سیڑھی میں کھڑا تھا۔ اوئے کبری بدماش، ادھر آ۔ تو کیسے کہتا تھا کہ جیلانی ادھر آ کر بیٹھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ بتا مجھے، دکھا مجھے بھی۔ میں ایک لحظے کے لیے رک گیا۔ کبری اول درجے کا عیار آدمی تھا اور وہ رشوت اس پر اثر کر چکی تھی۔ وہ بڑی مسمسی سی آواز میں بولا، میں نے بتایا تو تھا آہو صاحب کہ جیلانی یہاں آیا تھا، وہ آپ کی تلاش میں تھا، مجھے بھی مار دینے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ تو یہ بکواس کر رہا تھا کہ وہ ادھر اوپر کی منزل میں سروری کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ اوپر بھی گیا تھا آہو صاحب، پر بی بی جی تک نہیں پہنچ سکا، انہوں نے سیڑھیوں کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ صحن میں اس کی آواز سنتے ہی وہ سہم گئی تھی۔ کبری کی یہ بات سنتے ہی آہو نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ سالے بدماش، افیمچی، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ۔ میں تو اس سے قرآن اٹھواؤں گا، قسم کھا میرے سامنے۔ اٹھا لے گا قرآن؟ اٹھا لوں گا صاحب جی، اٹھا لوں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہی بتایا تھا آپ کو۔ ٹھیک ہے، چلو اوپر، تم دونوں کو قرآن اٹھانا پڑے گا، میں یوں نہیں بخشوں گا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، یہ سروری بہت تعریفیں کرتی رہتی تھی اس ڈاکو کی، اب اسے گھر میں بلا لیتی ہے۔ وہ بہت طیش میں تھا اور یوں بول رہا تھا جیسے وہ اپنی بات پورے محلے کو سنا کر دم لے گا۔ میرے لیے اب وہاں مزید ٹھہرنا بیکار تھا۔ میں دبے قدموں آہو کے عقبی لان میں سے نکلا اور اس کے مکان کا پچھلا چھوٹا سا دروازہ بے آواز کھول کر دوسری طرف نکل گیا۔ جب میں اس کے گھر سے کافی دور جا پہنچا تو اچانک یہ احساس انبساط کی اونچی اٹھتی لہر کی طرح میرے دل میں ابھرا کہ میں اپنے رذیل ترین دشمن کو پامال کر آیا ہوں۔
یہ بڑا ہی فرحت بخش احساس تھا۔ آہو کو میں بدترین چرکا لگا آیا تھا اور اس کی نوعیت اور سنگینی کا اسے بڑی حد تک اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سروری کے ہاں جو وقت میں نے گزارا تھا اس میں شراب کے خمار کے علاوہ میرے ارادے کو بھی بڑا دخل حاصل تھا۔ آدمی کمینگی پر اتر آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اسپتال کے احاطے میں رک کر کبری سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا ڈھلو صاحب کی طرف چل دیا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میرے لیے انہوں نے سرحد پار کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں چوگوٹ پہنچا تو معلوم ہوا کہ ڈھلو صاحب حویلی میں موجود ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے اپنی نشست گاہ میں بلوا لیا۔ وہ اس وقت تنہا تھے اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے بڑے تپاک سے ملے، الیک سلیک کے بعد بولے، خان صاحب آپ کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے وہ معاملہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ ساوتری امرتسر سے ہی آئی تھی۔ اسے پرتاپ سنگھ نے خاص مقاصد کے لیے میرے ہاں مالو کے ذریعے ملازم رکھوایا تھا۔ میں پاگل تھا جو مالو کی باتوں میں آ گیا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں نے پیرآباد کے رحمت علی کو گرفتار کروا دیا ہے، اس الزام میں کہ وہ مجھے اس عورت کے ذریعے مروانا چاہتا تھا۔ مگر ثبوت کیا تھے آپ کے پاس؟ شہادتیں میرے ملازموں نے دی ہیں، پھر وہ میرے مہمان بھی گواہ ہیں۔ ڈاکٹر جہازیب بھی یہاں موجود تھا۔ ساوتری کے نزائے بیان کا گواہ میں نے انہیں بنا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تیر سے آپ دو شکار کر رہے ہیں۔ مگر پرتاپ سنگھ کو آپ سے کیا ضد ہے؟ اسے معلوم ہے کہ میں موجودہ حکمران پارٹی کا خاص آدمی ہوں۔ مگر اس عورت نے یہاں آتے آپ پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ ڈھلو صاحب مسکرائے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اسے 2 دن پہلے ہی یہ حکم ملا تھا کہ وہ مجھے اور جیلانی کو زندہ گرفتار کر کے امرتسر پہنچا دے۔ مجھ سے کیا ضد ہے انہیں؟ یہ تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ رہا آپ کا پاسپورٹ۔ آج شام کو ایک سرجن ڈاکٹر کو بلوا رہا ہوں میں، وہ آپ کے چہرے کی ہلکی سی مرمت کر دے گا، پھر فکر کی کوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ آپ کل کی گاڑی میں بیٹھ کر امرتسر چلے جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں تیار ہوں۔ مجھے تو ہر حال میں آسیہ تک پہنچنا ہے۔ اسے وہی اٹھا کر لے کر گئے ہیں مجھے ذلیل کرنے کو۔ خدا انہیں ذلیل کرے گا۔ وہ یہاں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ڈھلو صاحب نے بڑے ہی پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے میری آنکھوں کی سرخی اور سوجن پر غور کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ رات میں سو نہیں سکے، بہتر ہے کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، آپ سے اب شام کو ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے شفیع کو بلوایا اور اسے میرے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھنے کا حکم دے کر بولے، وہ کیا نام ہے اس کا؟ ذرا ادھر آنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے شفیع کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں۔ آؤ خان جی، میں آپ کو آپ کے کمرے میں پہنچا دوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں ڈھلو صاحب کا فراہم کردہ ایک نیا جوڑا پہن کر بستر پر لیٹ گیا۔ مسلسل بے خوابی کی وجہ سے میری آنکھیں جل رہی تھیں، تھکن سے میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں، مگر جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی میری پوتلیوں پر مسند آرا اتر آئی۔ میں نے سروری بیگم سے بار بار اس کے بارے میں پوچھا تھا اور ہر بار اس نے مجھے یہی جواب دیا تھا کہ وہ اکبر کوٹ میں بہت مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے۔ میرے ایک سوال پر اس نے زہر خند کرتے ہوئے کہا تھا، مجھ سے تو کبھی اس نے آپ کا ذکر نہیں کیا جیلانی صاحب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہر روز خواب میں اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ مرض اکثر لوگوں کے اس عمر میں ہو جاتا ہے اور اس کا علاج ہے کہ آدمی فسد کھلوائے۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی اور میں شرمندہ سا ہو کر اس کا منہ تکتا رہ گیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک بڑے غور سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، ہم اس کی منگنی کرنے کا سوچ رہے ہیں سخی احمد سکھیرا سے، اور شاید اس کی نومبر دسمبر میں شادی کر دیں۔ یہ کون صاحب ہے سخی احمد سکھیرا؟ یہ منڈی بہاؤدین کے زمیندار ہیں اور وکالت کرتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے سروری خانم۔ اس آدمی کی زندگی کو کیوں مختصر کر رہی ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں مسند آرا کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ آپ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ وہ آپ کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی اور آپ اسے اپنانا چاہتے ہیں؟ وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ عورت جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے کٹھن سے کٹھن مرحلے پر بھی مجھ سے کسی معاملے میں غلط بیانی نہیں کی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ کہنے کے لیے میرے پاس رہ ہی کیا گیا تھا؟ سروری کی باتوں پر اعتبار مجھے کرنا ہی پڑا، کیونکہ مسند آرا کا رویہ ابھی تک میرے ذہن میں تازہ زخم کی طرح محفوظ تھا۔ اس کی سرد مہری نے مجھے بجھا ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب تک اس کی طرف جانے سے گریزا رہا تھا، ورنہ وہ زیادہ دور تو نہیں تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک بستر پر لیٹا مسند آرا کے بارے میں سوچتا رہا۔ آہستہ آہستہ میں نیند کی آغوش میں جا گرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج شام کی دہلیز پر سر رکھ چکا تھا۔ میں تولیہ لے کر غسل خانے میں جا گھسا۔ موسم کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔
اور اسی حساب سے میری ذہنی اذیت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ آسیہ کے پیچھے بھاگ بھاگ کر میں تھکتا جا رہا تھا، وہ سراب بنتی جا رہی تھی۔ میں نہا کر نکلا تو بجائے بدن میں تازگی محسوس کرنے کے میرا اضملال کچھ اور بڑھ گیا۔ میں نے کسی ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی تو چند ہی لمحوں بعد شفیع میرے پاس آن پہنچا۔ کیا حکم ہے خان جی؟ ڈھلو صاحب ادھر ہی آ رہے ہیں، آپ بہت دیر تک سوئے رہے، چائے کا وقت بھی نکل گیا۔ مجھے پیاس لگی ہے شفیع، کسی کے ہاتھ ٹھنڈا پانی بھیج دے اور ڈھلو صاحب سے کہے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے خان جی، میں ابھی کسی کو بھجواتا ہوں شربت دے کر۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد ڈھلو صاحب وہاں آ گئے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، اس نے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس اٹھا رکھا تھا۔ لے ہاشم صاحب، میں ڈاکٹر افضل کو لے آیا ہوں، یہ آپ کا حلیہ تبدیل کر دیں گے۔ میں نے ان دونوں سے مصافحہ کیا تو ڈاکٹر بولا، آپ زیادہ خوبصورت بننا پسند کریں گے یا زیادہ بدصورت؟ آپ کا مطلب ہے کہ میں پہلے ہی بدصورت ہوں؟ ڈاکٹر ہنس دیا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا ہاشم صاحب، بلکہ ڈھلو صاحب نے جس ضرورت کا ذکر کیا ہے اس کے مطابق تو میں آپ کو ایسی صورت دوں گا جس سے کوئی آپ کو پہچان نہیں سکے گا، آپ کو نمایاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، یہی بہتر رہے گا، ڈھلو صاحب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ان کا ایک ملازم ہمارے لیے شیشے کے خوبصورت جگ میں شربت لے آیا۔ میں نے 3 گلاس بھر بھر کر حلق سے نیچے اتارے، میری پیاس کسی بھی طرح نہ بجھتی تھی۔ ڈاکٹر افضل اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس نے سب سے پہلے میرے سر کے بال موڑ دیے، پھر اس نے اوپر کے میرے جبڑے کے اندر مسوڑوں کے برابر ہموار کر کے ایک نرم و ملائم اور سفید مگر ٹھوس ہڈی جیسی بالشت بھر لمبی ایسی پٹی سی دانتوں کے ساتھ تار سے باندھ دی کہ میرا دایاں جبڑا بہت ابھرا ابھرا سا نظر آنے لگا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ میرا اوپر کا ہونٹ بھی بڑی حد تک اوپر اٹھ گیا۔ یہی عمل اس نے نیچے جبڑے پر بھی دہرایا۔ جب میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو میں پریشان ہو گیا، میری شکل واقعی بدل چکی تھی اور چہرے کا دایاں حصہ بائیں حصے کے مقابلے میں سوجا ہوا تھا اور بہت ہی بدنما نظر آتا تھا۔ وہ عمل ایسا تھا کہ مجھے قطعاً کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ وہاں تک تو خیر غنیمت تھا، مگر اس بدبخت نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور میرا نچلا ہونٹ دوا سے سن کر کے اس نے اندر کی طرف ایک ٹانکا اس طرح لگا دیا کہ میرے ہونٹ پر سلوٹ سی پڑ گئی، ایسی سلوٹ جس میں سے میرے نچلے دانت صاف نظر آنے لگے تھے۔ یہ زیادتی ہے ڈاکٹر، میرے دونوں ہونٹ آپس میں نہیں مل رہے اور مجھے بات کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے احتجاج کیا، آپ جلدی اس کے عادی ہو جائیں گے ہاشم صاحب، یہ بہت ضروری ہے، آپ کا حلیہ اس طرح بدل گیا ہے، اب آپ کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ ڈاکٹر نے مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا حلیہ واقعی بدل چکا تھا اور میری گفتگو کا انداز بھی وہ نہیں رہا تھا۔ یہ بڑا ہی مکروہ عمل تھا جس میں سے ان لوگوں نے مجھے گزارا تھا اور میں اس پر قطعاً خوش نہیں تھا۔ ڈاکٹر بولا، آپ بائیں ہاتھ کے دانتوں سے کام لیں گے، دائیں طرف نوالا کبھی مت ڈالیں۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، مگر ہے یہ سراسر زیادتی، کیوں ڈھلو صاحب؟ وہ ہنس پڑے۔ آپ کا چہرہ اور دہشتناک ہو گیا ہاشم صاحب، ذرا سیدھے کھڑے ہو جائیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا فوٹو لیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر ڈاکٹر نے بریف کیس سے کیمرہ نکال کر میری 3 تصویریں اتاری، پھر وہ بولا، اب مجھے اجازت دے ڈھلو صاحب، کل شام تک ان کے کاغذات مکمل کر کے میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ ان کا نام کیا ہوگا پاسپورٹ پر؟ نام؟ انہیں ہندی زیادہ نہیں آتی، پشتو لب و لہجہ بھی اختیار نہیں کر سکتے، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ ان کا نام عبداللہ خان اورک سے ہی رکھ دیں گے۔ میری ماں نے تو ان کا نام وریام سنگھ رکھ دے، سر منڈے سکھ بھی تو ہوتے ہیں آج کل۔ یہ پگڑی باندھ کر اور کچھ کڑا کرپان لے کر باہر نکلیں گے تو بالکل وریام سنگھ نظر آئیں گے۔ ان کے سر پر پگڑی باندھ کر بھی 2 فوٹو اتارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ڈھلو صاحب کی پگڑی کھول کر میرے سر پر باندھی اور میری 3 تصویریں اس نے اور اتار دیں۔ ڈھلو صاحب بولے، نام کے بارے میں اب یہی طے رہا کہ ہم انہیں وریام سنگھ بنا دیں گے، کل شام تک کاغذات یہاں پہنچا دیں۔ بے فکر رہیں، مجھے اپنا فرض یاد ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر افضل نے اسی وقت مجھ سے مصافحہ کر کے ڈھلو صاحب کے ہمراہ حویلی سے باہر قدم رکھ دیا۔ میں نے ایک بار پھر آئینے میں اپنی صورت دیکھی، ڈاکٹر نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، میں بڑی حد تک بدصورت بن چکا تھا۔ میرا نچلا ہونٹ کچھ اس طرح ٹانکے کی وجہ سے ٹیڑھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنا وہ روپ کسی بھی طرح پسند نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں اپنے اس نئے چہرے سے سمجھوتا کر رہا تھا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد شفیع گن مین میرے کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر مجھ پر پڑی تو عجیب سی احمقانہ قسم کی حیرت اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ اس نے فوراً اپنی بندوق مجھ پر تان لی۔ میں اس وقت سکھوں کی طرف جیسی پگڑی باندھے بیٹھا تھا۔
شفیع بڑے کڑکتے لہجے میں بولا، کون ہے تو؟ کیسے گھس آیا ادھر؟ وہ ہاشم خان کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر حیرت دیدنی تھی۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر یہ محسوس ہوا کہ میری مسکراہٹ بھی بدنما ہو گئی ہے۔ دانت کیا نکوس رہا بندر کی اولاد؟ تو ہے کون؟ کس کے ساتھ آیا تو اندر؟ وہ مجھے قطعاً نہیں پہچان پا رہا تھا۔ اوئے شفیہ، گولی نہ چلا دینا کہیں، خواہ مخواہ مار دے گا تو مجھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی آواز کا توازن برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے میری آواز سنی تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق کی نال میرے سینے پر رکھ دی۔ تو میرا نام کس طرح جانتا ہے کون تو؟ یار میں ہاشم خان ہوں، کچھ خدا کا خوف کر، مجھے نہیں پہچانا تو نے؟ تم بکواس کرتے ہو، میں کیسے مان لوں کہ تم ہاشم خان ہو؟ اتنے میں باہر برآمدے میں قدموں کی چاپ ابھری اور ڈھلو صاحب دروازے پر آ پہنچے۔ انہوں نے مجھے یوں بکری بنے دیکھا تو قہقہا لگا کر بولے، اوئے شفیع، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ سردار وریام سنگھ کو مار دے گا تو، چل بندوق پیچھے ہٹا۔ شفیع کی اب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ بولا، پتہ نہیں یہ کون ہے چودھری جی، ہاشم خان بھی یہاں نہیں ہے۔ وہ ادھر ہی ہیں بھائی، اور ان کو اچھی طرح دیکھ، یہ تیرے ہاشم خان ہی ہیں، یہ دیکھ۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے سر پر بندھی پکڑی اتار دی۔ میرے بال اور میری آنکھوں کے رنگ اور میری آواز پر غور کر کے شفیع بولا، یہ کیا ہو گیا انہیں چودھری جی؟ ان کی صورت کیسے بدل گئی؟ یہ بھی ایک راز ہے شفیع، ان کو سلیے میں ہمیں خاص کام سے باہر بھیج رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ ڈھلو صاحب کی ڈیوڑی کا ایک ملازم بھاگتا ہوا اندر آیا۔ چودھری صاحب، باہر ایک آدمی آیا ہے، وہ ان سے ملنا چاہتا ہے، اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر پھر میرے چہرے پر غور کر کے بولا، میرا مطلب ہے کہ وہ غلام جیلانی سے ملنا چاہتا ہے، کہاں ہے وہ؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ میری آنکھیں اور میرے بال تو یہ احساس دلاتے تھے کہ میں غلام جیلانی ہوں، مگر جب اس نے میرے ہونٹ اور پھولا ہوا دایاں جبڑا دیکھا تو میری بگڑی ہوئی صورت نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ ڈھلو صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا نام بتاتا ہے وہ آدمی اپنا؟ اس کا نام تاہیہ ہے جی۔ یہ نام سنتے ہی میں اچھل پڑا۔ تاہیے کا وہاں تک آنا خالی ذلت نہیں تھا۔ ارے بھائی، اسے اندر لے کر آؤ جلدی سے۔ مجھے یقین ہے ڈھلو صاحب کہ وہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ وہ کون سی خبر لا سکتا ہے؟ اور آپ کا کیا تعلق ہے اس خبر سے؟ یہ تاہیہ میرے دوست آبی کا جوڑی دار ہے، اس کا گزارا بھی ہوائی رزق پر ہوتا ہے۔ ڈھلو صاحب مسکرا دیے۔ ان لوگوں سے آپ کا میل جول مجھے حیران کرتا ہے۔ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے چودھری صاحب، کہ درویش صفت لوگ ہوتے ہیں، جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو امیروں کے دل سے غریب کی دہشت ختم ہو جائے۔ میں ڈھلو صاحب سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ تاہیہ شفیع کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت ہی پریشان تھا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے پہچان نہ سکا۔ وہ بولا، میں جیلانی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اٹھ کر اسے بڑی محبت سے گلے لگایا۔ میں ہی جیلانی ہوں یار، ذرا حلیہ بدل لیا ہے۔ اسے یقین آ گیا۔ کمال کا حلیہ بدلا ہے آپ نے؟ میں تو حیران رہ گیا۔ آپ ذرا باہر چل کر میری بات سن لیں جیلانی صاحب، مجھے امید تھی کہ آپ یہاں ہی ہوں گے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں پر ہوں؟ مجھے آبی نے کہہ رکھا ہے کہ اگر اس کے لیے یا آپ کے لیے کوئی پیغام ہو تو میں یہاں پہنچ جاؤں۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ان سے ملو، یہ ڈھلو صاحب ہے۔ تاہیہ بڑے پروقار انداز سے آگے بڑھا اور مسافر کے لیے ہاتھ پھیلا کر بولا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ڈھلو صاحب، ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ یہ بات آپ اس کی زبان پر آ گئی۔ وہ ڈھلو صاحب سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ آپ بھی تو خیریت سے ہیں نا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، مگر وہ مجھے ملا ہی نہیں، میں اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ بات یہ ہوئی ہے کہ آبی کی والدہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا تاہیہ؟ انہیں کیوں پکڑ لیا پولیس نے؟ وہ انور ہے نا، جو کالج میں پڑھتا ہے، اس نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیلانی کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے اس کا نام آبی ہے، مگر انور کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام غلام جیلانی ہے؟ پولیس نے آپ کی کچھ تصویریں اسے دکھائیں تو اس نے آپ کو پہچان لیا۔ پھر اس نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ آبی کی والدہ کہاں رہتی ہے۔ اب پولیس آبی کو بھی گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اس کا سراغ لگانے کے لیے انہوں نے اس کی والدہ کو پکڑ لیا ہے۔ گاڑی اور اس کے ساتھیوں کے معاملے میں بھی وہ آبی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹھ جا یار، یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ ڈھلو صاحب اس معاملے پر غور کریں۔ آبی کی والدہ کی فوری رہائی بہت ضروری ہے۔ کس تھانے میں رکھا پولیس نے اسے؟ ڈھلو صاحب نے پوچھا۔ اسے انہوں نے شاید قلعے میں پہنچا دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اس پر تشدد ضرور کریں گے۔ ہاں،
وہ چور کی ماں جو ٹھہری۔ کیا خیال ہے ہاشم صاحب، مجھے اس معاملے میں دخل دینا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے ڈھلو صاحب، اور وہ مجھے اپنی سگی ماں کی طرح عزیز ہے۔ وہ ان کے قبضے میں رہی اور وہ اسے ذلیل کرتے رہے تو پھر ہم کیوں جیے ڈھلو صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اس کو رہا کروا دوں گا۔ آج رات میں شہر میں رہوں گا، مگر اس کی رہائی کے بعد آپ کو اسے کسی اور جگہ منتقل کرنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ اسے بار بار پریشان کرتے رہیں گے۔ آپ فکر نہ کریں ڈھلو صاحب، تاہیے تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ ماں جی رہا ہو جائیں تو ان کو ساتھ لے کر تم میری والدہ کے پاس چھوڑاؤ۔ پتہ میں تمہیں دے دوں گا، کل یہ کام ہو جانا چاہیے۔ مگر آبی سے مشورہ کیے بغیر تو ماں جی کو کسی جگہ پر نہیں بھیجنا چاہیے۔ تاہیے نے متذبذب لہجے میں کہا، تم اپنے گھر جا کر دیکھو، آبی وہی ہوگا، وہ تم سے ملنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے جیلانی صاحب، میں تو اس وقت چودھری صاحب کے ساتھ جاؤں گا۔ ماں جی رہا ہو لے تو میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں کھانا بھجوا دیتا ہوں، آپ وہ کھا لیں، پھر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ تاہیے کسی نہ کسی چکر میں تم مجھے پھنسا ہی دیتے ہو۔ یہ آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا ڈھلو صاحب۔ زیادہ باتیں نہیں کرتے ہاشم صاحب، اطمینان سے بیٹھیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔